ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا کہ لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. لوگوں کا مطلب اس کی زندگی جو تھی وہ اجیرن بن چکی تھی. میں ایک دفعہ چکملائی کے علاقے میں گیا, وہاں کرفیو میں بہت ظلم ہوا تھا. وہ تیسرا دفعہ تھا اسی 2 مہینے میں کہ ان پر بہت تشدد وغیرہ. تو جب میں نے ان کے سامنے بیان کیا کہ یار کیوں نہ آپ لوگ بات کریں, اٹھیں اس کے خلاف, تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ ہمارے پاس آپ مت آئے منظور, ہم ایک دعا کرتے ہیں, آپ آمین کریں صرف. سب نے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا یا اللہ قیامت کو آپ نے کہاں چھپا کے رکھا ہے, کیوں نہیں آتا ہے کہ ہم سب برباد ہو جائیں تاکہ یہ جو زندگی سے جان خلاصی ہو جائے. لوگ تنگ تھے, بس کوئی چاہیے تھا کہ اس کی آواز اس پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی ترجمانی کرے. جب سب نے سنا دی اپنی کہانیاں تو ہر جگہ وزیرستان جیسا ماحول دیکھا, باجاوڑ میں, سوات میں اور دیگر علاقوں میں یہی حال ہے. وہ اپنے ترجمان میرے پیچھے نہیں آئے کوئی. منظور پشتین صاحب, آپ کو سیکیورٹی ایجنسیز نے ایک مرتبہ گرفتار کیا تھا, آپ نے بتایا. کہاں اور کیسے گرفتار کیا یہ ذرا بتائیے. غلطی یہ کی تھی کہ 21 اگست کو شمکئی میں دھماکہ ہوا تھا اور اس کے بعد فوج نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور اس میں سے جو مائیں بہنیں تھے اس کو اس طرح بٹھا دیا اور اس کے سامنے ایک ایک کر کے 10 سال سے لے کر 70 سال کے بوڑھے تک ان پر تشدد کرتا رہا. تو اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا کہ وہ کرفی عید ہے 2 دن, تو عید کے لیے چند دن اگر کرفی میں نرمی لائے. 50 کلومیٹر تک کرفی تھی, یہ عشاء اور صبح کے نماز پر پابندی تھی باجماعت. تو اس پر ہم نے احتجاج کیا, کرفی ہٹا دی, پھر ہمیں اریسٹ کیا. پھر جب سوشل میڈیا پر بہت زبردست شور آیا اور ٹانگ ڈی خان میں ہمارے جو دوست تھے انہوں نے احتجاج کے لیے نکل پڑے, تو مجھے وہاں سے نکالا اور کہا, ایک بریگیڈیئر کے سامنے لائے. اس نے کہا کہ آپ کے جو دوست ہیں ان کو کہے کہ وہ احتجاج نہ کرے, آپ تو ہمارے مہمان تھے, ہم آپ کو رہا کریں گے. آپ نے جو مطالبات وزیر اعظم پاکستان کے سامنے پیش کیے تھے یا رکھے تھے, اس پر کوئی عمل درآمد ہوا؟ ایکسٹرا جوڈیشل کمیشن کی تو بالکل بات ہی نہیں ہو رہی ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے لیے جو جوڈیشل کمیشن ہے, لاپتہ افراد کے حوالے سے پیش رفت بہت ہی تھوڑا ہوا ہے, آٹے میں نمک کے برابر. تو باقی جو مائنز کا ہے, ساؤتھ وزیرستان میں مائنز کی صفائی جاری ہے. ساؤتھ وزیرستان کے لوگ اس چیز سے خوش ہیں. نارتھ وزیرستان میں اس لیول کے نہیں ہو رہی ہے جو ساؤتھ وزیرستان میں ہو رہی ہے, اور باقی ایجنسی میں بھی مائنز کی صفائی کے لیے اتنا زیادہ کام شروع نہیں ہو. کرفیو نارتھ وزیرستان میں جو معمول کی ہفتے اور اتوار کو کرفیو ہوتے ہیں, وہ ابھی بھی اپر علاقوں میں نارتھ وزیرستان کے ابھی بھی وہاں وہ کرفیو کا ماحول چل رہا ہے. تو جو مطالبات تھے وہ اس طرح نہیں مانے گئے کہ ہم مطمئن ہیں. راؤ انوار اگر ملتے ہیں تب کیا حکمت عملی ہوگی, اگر نہیں ملتے تب کیا کریں گے؟ نہیں ملتا ہے تو بھی کاروان تو جاتا رہے گا آگے, کیونکہ ایک راؤ انور کی بات نہیں ہے ابھی, اور راؤ انور نہیں ملتے ہیں بہت بڑی بات ہے, کیونکہ ایک ایسا کیس پہلے تو ہمیں انسان نہیں سمجھا جا رہا, اب اگر کسی کا کیس بھی سموٹو ایکشن بھی لیا جا چکا ہے. یہ تو پاکستانی ٹیم جو ہے ناکام ہے, کوئی بیرونی ٹیم اگر ہو جو قابل اعتبار وہ لایا جائے. اعتماد اس حد تک عوام کا ختم ہو چکا ہے. کیا پکڑا ہے آپ کی تحریک کے خلاف؟ ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے. ہم نے اپنی زندگی اور موت میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا تھا, ابھی تو تھوڑا یہ فرق بھی محسوس کریں کہ ہم زندہ ہیں. ہم نہیں ڈرتے ہیں ان چیزوں سے. یہاں جس نے بھی ہمارے حق کے لیے آواز اٹھایا ہے, وہ پھر نامعلوم افراد کے قتل کا اس کے نشانہ بنائے, شکار ہوئے, شہید ہوئے. نیک محمد سے لے کر حکیم اللہ محسود تک قبائلی علاقوں کے شدت پسند نوجوانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ان کا اپنا قصور ہے کہ وہ شدت پسندی کی جانب گئے یا کسی اور نے ان کو مجبور کیا؟ وہ بات ہو رہی ہے کہ اس علاقے میں تعلیم نہیں تھا, روزگار نہیں تھا, اس وجہ سے شدت پسندی کی طرف مائل ہو گئے. تو میں سوچ رہا تھا یہ 1950 اور 1960 کے درمیان تو اس سے بھی کم تعلیم یافتہ تھے ہمارے لوگ, اور روزگار کے لحاظ سے بھی بہت کمزور لوگ تھے. اس وقت ہم کیوں نہیں لڑ رہے تھے؟ یعنی کہ آپ کے خیال میں کسی اور نے ان کو شدت پسند بنایا؟ پاکستان اسٹیٹ نے
ریاست نے شدت پسندی کو فروغ دیا ہے. پاکستان کے جو ادارے اس نے اور کام بالکل چھوڑ دیا تھا, یہی اس چیز کو فروغ دے رہے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پاکستان کے اداروں کے جو کرنل تھے, کرنل امام, وہ کہہ رہے ہیں کہ 95,000 ان لوگوں کو میں نے ٹریننگ دی ہے. پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف سابق پرویز مشرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ٹریننگ دی ہے, ہم نے پوری دنیا سے مجاہدین دے ہیں, یہ ہمارے ہیرو ہیں. پاکستان کے ISI کے سابق ہیڈ DGI جنرل حمید گل کہتے ہیں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور یہ پاکستان کے وفادار لوگ ہیں. ان لوگوں کے بارے میں اور پاکستان کے ریٹائرڈ جنرل عبدالقادر بلوچ کہتے ہیں کہ وزیرستان کو ہم نے بطور نرسری دہشت گردی کے لیے بنایا کیونکہ ہمیں ضرورت تھی کہ افغانستان میں ایک محاذ کھلے. آپ کے خیال میں کیا اب بھی قبائلیہ علاقے اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے خلاف بھی استعمال کرنا چاہتی ہے جس طرح کہ روس کے خلاف استعمال کیا؟ جس دن ہم پر توپوں اور جیٹ یاروں سے بمباری میں اس کا فائدہ ہو اس دن وہ کام کرتے ہیں. جس دن لوگوں کو راشن دینے میں اس کا فائدہ ہو اس دن راشن دیتے ہیں. جس دن ان لوگوں سے کسی اور کو مارنے کی اس دن وہ کرتے ہیں. یہ تقریباً اس طرح ہے کہ ان علاقوں کو انہوں نے بالکل وزیرستان پر قبضہ کیا ہوا ہے. آپ جا سکتے ہو وزیرستان؟ نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ کسی کا قبضہ ہے وہاں اور ان لوگوں کو یہ ارغمال بنایا ہوا ہے. یہ جو آپ بڑی سنگین الزامات لگا رہے ہیں نا فوج پر, صحیح آپ کہتے ہیں حقائق ہیں, ان کے جرنیلوں کے بیاناتوں کی حوالہ دیا ہے. وہ خود ہی کہہ رہے کہ ہم کر رہے ہیں, تو الزام کیا ہے؟ یہ تو وہ خود مان رہے ہیں. وہ تو اب بھی ہم جب یہ ظلم کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا مورال ڈاؤن ہو جائے گا, اس طرح باتیں مت کرو. مطلب ہماری بے عزتی میں, ہمارے خون بہانے میں وہ لوگ مورال بلند کر رہے ہیں. آپ کی تحریک میں قبائلی خواتین کی شمولیت کے لیے آپ کتنے خواہش مند ہیں آپ کے پاس, یا آئیں گے شمولیت کر لیں گے؟ ہاں آئیں گے. ہم نے کہا ہے کہ وہ پشتو میں کہتے ہیں کدا ظلمونا پورا نشوا گرانا وطنہ جنا کئی بادے گٹھینا, تو ہم کہتے ہیں ظلموں جوانوں سے پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. ضرورت پڑی وہ بھی آئیں گے اور ابھی بھی ہمارے ساتھ تھوڑے تعداد میں ہیں ترجمانی کے لیے. پشتون تحفظ موومنٹ کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. ہاں پرامن رہے گا, یہ حکمرانوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کا کیا رویہ ہے. وہ اپنے ظلم کو مانتے ہیں, ہمیں شہری سمجھتے ہیں, نہیں سمجھتے ہیں. ہمارے جو خون بہایا گیا ہے اس کو وہ مانتے ہیں, نہیں مانتے, تسلیمی سرے سے نہیں کرتے, یا ویسے ہمیں فضول ٹیشو پیپر کی طرح بس استعمال کیا ہے. ان کی طرف سے تو ابھی تک رکاوٹیں ہیں, ہماری طرف سے تو نہیں ہے.